السلام علیکم۔ بالآخر بلی تیلے سے باہر آ گئی اور مسلم لیگ نون بھی زرداری صاحب کے نقش قدم پہ چل پڑی۔ آج باقاعدہ طور پر اس نے اعلان کر دیا کہ وہ سینٹ انتخابات میں حصہ لے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا پی ڈی ایم باقی رہ گیا ہے یا کہ نہیں، صرف اس کا نام رہ جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن واقعی سنجیدہ ہے اور کیا یہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آج کے اس ویڈیو بلاگ میں ان دو سوالوں کا اور اس سے ریلیٹڈ سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عدم اعتماد کا کوئی امکان نہیں ہے، اور زرداری صاحب بھی سمجھتے ہیں اور بلاول صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اشارہ نہ ہو تو اس صورت میں عدم اعتماد کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے ریسنٹلی یہ تجربہ کیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن اکثریت میں تھی اور واضح اکثریت میں تھی، اور دوسری طرف حکومت اقلیت میں تھی اور واضح اقلیت میں تھی، لیکن اس کی وہ اکثریت اقلیت میں بدل دی گئی۔ تو ان حالات میں جبکہ حکومت کے پاس تھوڑی بہت اکثریت ہے بھی، تو اگر شہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے، نون لیگ بھی جانتی ہے کہ عدم اعتماد کی کامیابی کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ یہ صرف وقت گزارنے کے لیے پیپلز پارٹی نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے اور ایک شوشہ چوڑا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ایک بار پھر نہایت ڈرٹی پالیٹکس کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کی اقتداء میں بلاول صاحب نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اصل مسئلہ وہ ان کے کیسز ہیں اور سندھ حکومت ہے، اور موجودہ سیٹ اپ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان سے بھی زیادہ زرداری صاحب کو عزیز ہے، اس لیے کہ اگر امیجیٹلی دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو زرداری صاحب یہ جانتے ہیں کہ شاید ان کو سندھ بھی دوبارہ نہ ملے، اور باقی ملک میں تو ان کو کچھ مل ہی نہیں سکتا۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ کیا اس پوزیشن کو نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان اور محمود خان چکزئی صاحب اور دیگر لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن اس وقت زرداری صاحب بھی انقلابی بن گئے، بلاول صاحب بھی انقلابی بن گئے، اور خود اے پی سی انہوں نے بلایا تھا جس میں پی ڈی ایم کا اعلان کیا گیا اور جس میں پی ڈی ایم تشکیل پائی۔ اب بھی پیپلز پارٹی یہ کہتی رہے گی کہ جی وہ تو اس بیانیے کے ساتھ ہے جو اس اعلامیے میں جس کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن میں بار بار یہ اشارہ دیتا رہا کہ عملاً اب ایسا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بیانیہ وہ احمد فراز کا ہوگا، لیکن عمل وہ شبلی فراز کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی مجبوری سے تو سب واقف ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکال دی، لیکن مسلم لیگ نون بھی تضاد کی شکار ہے، اور اس کی سیاست بھی کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے، اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے تو انقلابی بیانیہ اپنا لیا ہے، اور شاہد خاقان اور پرویز رشید اور رانا ثناء اللہ یا اس طرح کے کچھ لوگ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن جو ان کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ اس انقلابی بیانیے کے ساتھ چلنے یا پھر اسمبلیوں کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے، یا اپنی آزمائشیں بڑھانے پہ آمادہ نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب لیڈرشپ نے ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ اب حقیقت یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب جو بھی بیانیہ اپناتے ہیں، زرداری صاحب، بلاول صاحب، عدی اور فاروق نائک کے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے جو فیصلے ہوتے ہیں، مثلا جب گجرانوالہ جلسے میں یہ ایک انتہائی لائن لے رہے تھے میاں نواز شریف صاحب، تو انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے جب وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو ووٹ دے رہے تھے تو انہوں نے شاہد خاقان اور اس طرح کے لوگوں سے بھی مشورہ نہیں کیا تھا۔ تو جو مسلم لیگ نون کے معاملات ہیں وہ صرف ان کے خاندان کے لوگوں کو علم ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی پارٹی پوری روح کے ساتھ ووٹ ہوگا، سپورٹ ہوگا، ہمدردی ہوگی، لیکن ان کا ورکر اور ان کی سیکنڈ ٹیئر ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے اس تیزی کے ساتھ اور اس انقلابیت کے ساتھ وہ ان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تو یہ تو مسلم لیگ نون کا المیہ ہے۔ پی ڈی ایم میں عملاً کیا صورتحال رہی؟ اس وقت پی ڈی ایم میرے خیال میں مزید حکومت کے لیے تو خطرہ نہیں رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کی حیثیت وہ ہو گئی ہے جو مسلم لیگ نون کی الیکشن سے پہلے تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کا میں انٹرویو کرنے گیا تھا، تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو گپ شپ میں
میں نے ان سے کہا کہ جی پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ آپ دونوں بھائی اور مریم نواز صاحبہ اور سلیمان شہباز اور حمزہ وغیرہ آپ لوگ ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائیں، 24 گھنٹے لگانے ہیں، 48 لگانے ہیں، ہفتہ لگانا ہے، لیکن ایک بیانیہ کے ساتھ سامنے آ جائیں کہ بھئی آپ لوگوں نے انقلابی بیانیہ کے ساتھ سیاست کرنی ہے جو ابھی نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، یا پھر آپ کے مصالحت اور مفاہمت کے بیانیے کے ساتھ سیاست کرنی ہے۔ اس وقت میں نے ان کو کہا کہ یہ جنگ آپ کبھی نہیں جیت سکتے، اس میں آپ کی ہار یقینی ہے کہ جب آپ کا، میں نے ان کو مثال دی کہ اس وقت نواز شریف جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ وزیر اعظم کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آرمی چیف کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ پارٹی کے صدر ہیں اور ملک میں اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس وقت میاں صاحب لندن میں تھے، تو میں نے کہا کہ یہ اگر خدا نخواستہ کل انڈیا کے ساتھ ہمارا وزیر اعظم تو لڑنا چاہے لیکن آرمی چیف کہیں کہ نہیں ہم تو جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو کیا حالت ہوگی؟ لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت کا یہ خیال تھا کہ چلو ہم 2 کشتیوں پہ سوار رہیں گے، اگر شہباز شریف صاحب کا بیانیہ کامیاب ہو گیا تو پھر باقی اس کو اپنا لیں گے، اور اگر نواز شریف صاحب کا بیانیہ کامیاب ہو گیا تو اس کو اپنا لیں گے۔ لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور الیکشن میں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ پی ڈی ایم میں تو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ یہ مختلف سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے، جن میں مذہبی جماعتیں ہیں جس کو لیڈرشپ بھی دی گئی ہے مولانا فضل الرحمان، جن میں قوم پرست جماعتیں ہیں، یہ نظریاتی جماعتیں ہیں، آپ ان سے اتفاق کر سکتے ہیں یا اختلاف کر سکتے ہیں، اور ان جماعتوں کو نہ صرف یہ کہ موجودہ سیٹ اپ ایک دن کے لیے قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ پورے نظام کی تبدیلی میں بھی انٹرسٹڈ ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون تھی۔ اب مسلم لیگ نون، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ابھی تک اسی 2 کشتیوں پہ سواری کی سیاست کر رہی ہے۔ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اور میاں شہباز شریف صاحب، وہ کسی صورت اس بیانیہ کو اپنانے کو تیار نہیں ہے جو میاں نواز شریف نے جس کا اعلان کیا تھا، اور خود میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ انقلابی دکھنے پہ مصر ہیں۔ تو یہ جو 2 جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ عملاً اب نظریاتی سیاست قطن نہیں کر رہی ہے، وہ پاور پالیٹکس کر رہی ہیں۔ تو یہ بات پہلے سے کلیئر ہونی چاہیے تھی کہ جو ایک مشترکہ ان کے پاس نقطہ تھا وہ موجودہ حکومت کی مخالفت کا۔ تو میرے خیال میں باقی جماعتوں نے یہ اندازہ نہیں لگایا صحیح کہ زرداری صاحب بھی ٹھیک ہے، اس وقت پھنسے ہوئے تھے، کیسز کے مسائل ہیں، سندھ حکومت کی مجبوری ہے، تو وہ اس کے لیے وقتی طور پر تو انقلابی بن سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں انہوں نے یہ اندازہ نہیں لگایا کہ موجودہ سیٹ اپ ان کو بھی عزیز ہے، اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے اسمبلیوں سے استعفے کے یا پھر لانگ مارچ کے یا دھرنے کے، وہ لامحالہ اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ تو اس کی اسسمنٹ میرے خیال میں باقی جماعتوں نے غلطی کی اور زرداری صاحب پہ اعتبار کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم ٹوٹ گیا ہے، یا اس کے بعد بھی وہ مولانا صاحب یا یہ لوگ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کو نکالیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ نہ زرداری صاحب پی ڈی ایم سے نکلنا چاہیں گے، نہ مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب ان کو نکال کے حکومت کی مضبوطی کا اور پی ڈی ایم کی کمزوری کا تاثر دینا چاہیں گے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون بھی میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم سے نکلے گی، کیونکہ یہ ان دونوں جماعتوں کی ضرورت بھی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی قدر و منزلت پیدا ہوئی ہے یا ان سے بات چیت ہو رہی ہے یا ان کو کچھ رعایتیں ملی ہیں تو وہ اسی پی ڈی ایم کی مرہون منت ہے۔ مولانا صاحب اور قوم پرست جماعتیں کیوں ان کے ساتھ چلیں گی؟ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس دوران اپوزیشن کی کمزوری کا مزید تاثر جائے، حکومت ان کا مذاق اڑائے، اور کسی نہ کسی حد تک تو بہرحال مولانا اور ان لوگوں کو بھی ایک قومی جماعتوں کی چتری کسی بھی شکل میں میسر ہو۔ لیکن ان کو یہ بھی یقین ہے کہ یہ جو پہلے پیپلز پارٹی اس لائن پہ آ گئی اور پھر وہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ اس لائن پہ لے گئی ہے، تو مولانا اور قوم پرست جماعتوں کو یقین ہے کہ ماضی کی طرح ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور یہ دونوں جماعتیں روتی پیٹتی ایک بار پھر ان کے پاس آئیں گی۔ لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو کچھ کہہ رہی ہے وہ اخلاقی جواز سے محروم ہو گیا ہے۔ مثلا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اب جب سینٹ الیکشن میں جا رہی ہیں
تو یہ تو وہی صوبائی اسمبلیاں سینٹ کے ارکان کو منتخب کریں گے جن کو یہ لوگ جعلی کہتے ہیں۔ تو یہ قوم کو جب کل نکلنے کا بھی کہے گی تو قوم کیسے باور کرے گی کہ آپ لوگ واقعی اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس کا معمولی حصہ بننے کے لیے آپ لوگ اتنے بیتاب ہیں۔ تو اخلاقی جواز سے تو پی ڈی ایم محروم رہ گیا۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ دونوں جماعتیں کوئی انقلابی قدم یا دھرنا دینے وغیرہ پہ نہیں آتی تو صرف قوم پرست جماعتیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، ان کے پاس اسٹریٹ پاور تو اپنی جگہ پہ بہت ہیں، لیکن ان قومی جماعتوں کی چھتری کے بغیر وہ بھی کوئی فیصلہ کن کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی منزل ایک ہوتی، اگر بیانیہ ایک ہوتا، اور اگر مسلم لیگ نون کی طرح پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں دو کشتوں پہ سواری نہ کرتی تو یہ بڑا لیتل الائنس بن گیا تھا اور بن سکتا تھا، کیونکہ یہ واحد الائنس تھا کہ جس میں سندھ کارڈ کی حامل پیپلز پارٹی بھی تھی، پنجاب کارڈ کی حامل مسلم لیگ نون بھی تھی، اور قوم پرست جماعتیں بھی تھی، بلوچ بھی، پختون بھی، اور مذہبی کارڈ رکھنے والی اور سب سے بڑی جو اسٹریٹ پاور رکھنے والی مذہبی جماعت جے یو آئی، اور پھر ان کے ساتھ اویس نورانی بھی تھے۔ تو میرے خیال میں پاکستان میں اس سے بڑا لیتل الائنس نہیں بن سکتا تھا، اور وہ چند مہینوں کے اندر پورے نظام کو ہلا سکتا تھا، لیکن وہی ہوا کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب اپنی مصلحت کو شکار ہو گئے اور مسلم لیگ نون اپنی مصلحتوں کی شکار ہو گئی۔ تو اب پی ڈی ایم تو برقرار رہے گا، لیکن میرے خیال میں یہ حکومت کے لیے کوئی سیریس تھریٹ نیئر فیوچر میں نہیں ہے۔ مارچ سے پہلے اور سینٹ الیکشن سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے ایک اس بات کا بھی جو میرا اندازہ ہے کہ مارچ کے بعد بھی امیجیٹلی کوئی ٹیمپو شاید ہی مشکل سے پی ڈی ایم بنا سکے گی۔ حکومت کو کل بھی اگر کوئی خطرہ تھا اور آج بھی اگر کوئی خطرہ ہے اور آنے والے کل میں بھی رہے گا، وہ خود اپنے آپ سے ہیں۔ عمران خان صاحب کو عمران خان سے خطرہ ہے، پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہے، اور حکومت کو حکومت کی پرفارمنس سے خطرہ ہے۔ اور اس کی بجائے شاید اگر اپوزیشن آرام سے بیٹھ جاتی اور یہ جو نام لیے گئے اور یہ جو انقلابی بننے کا تاثر دیا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آج یہ حکومت بھی موجود نہ ہوتی۔ لیکن ایک طرف وہ انقلابی نعرے اور یہ سب کچھ لگا کے خود انہوں نے حکومت کو مضبوط بھی کیا، اور آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے حکومت کو مضبوط کر دیا۔ لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، وقتی طور پر تو زرداری سب پہ باری نظر آتے ہیں، لیکن مستقبل میں سب سے بھاری قیمت بھی شاید ان کو ادا کرنی پڑے گی۔